کچھ لوگ دن میں ہنستے ہیں، رات میں روتے ہیں، اور دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کتنے ٹوٹ چکے ہیں۔ ان کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ روز روز مرتے ہیں، روز دفن ہوتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب کے بیچ موجود ہوتے ہیں لیکن اکیلے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بچا سکتی، نہ رشتہ، نہ دولت، نہ دوا، صرف اور صرف رب کی رحمت بچا سکتی ہے۔ اور وہ رحمت تہجد کے وقت دروازہ کھول کر کہتی ہے، بس آ جا، میں نے تیرے آنسو سن لیے ہیں، مانگ لے جو مانگنا ہے، تو جو چاہتا ہے تجھے مل جائے گا، تیری ساری جائز خواہشات پوری ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم الانسان ما لم يعلم، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ بن حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ تہجد کیا ہے اور اس کے معجزے کیسے ہوتے ہیں، کیوں معجزے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والوں کی زندگی کیوں بدل جاتی ہے، تہجد پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیوں اتنا پیار کرتا ہے، تہجد پڑھنے والے کے گرد فرشتے کیوں حصار بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، تہجد پڑھنے والے کی عبادت سے اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسے سوال ہے جو ہر انسان کے ذہن میں، دل و دماغ میں گونجتے ہیں۔ تہجد کیا ہے؟ تہجد صرف 2 رکعت نماز نہیں، یہ دل سے رب کی پکار ہے۔ بہت کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ تہجد نصیب ہوتی ہے، اور اگر پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بد نصیب ہیں، ہمارے تو دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارے تو حالات بدل نہیں رہے، یقین مانیے ان کے حالات پھر کبھی نہیں بدلیں گے۔ جس نے اپنے رب پر بھروسہ کر لیا اس کے حالات لازمی بدلتے ہیں۔ جس نے پختہ یقین کر لیا، جس نے کامل یقین کر لیا اپنے رب پر، اس کے حالات زندگی اور حالات دونوں بدل جائیں گے۔ اس کا پریزنٹ، اس کا فیوچر، اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں خوشحالی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں بہاریں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں پیسہ برسنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکات آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہو اور پھر اس کے باوجود آپ ناشکرے ہو تو یقین مانیے آپ بہت بڑے بدقسمت انسان ہو۔ اگر ایسی غلطی کر رہو تو آج ہی اسی وقت اب بھی اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے ناشکری کی، تو نے تو مجھے سب کچھ عطا کیا، اگر تو مجھے عطا نہیں کرتا۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کر دعا کرو، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو دیکھ کر دعا کرو، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھ کر دعا کرو، اپنے سے غریب لوگوں کو دیکھ کر دعا کرو، اپنے سے کم رزق والے لوگوں کو دیکھ کر دعا کرو، تو تمہارے دل سے دعا نکلے گی، تمہارے دل سے نکلے گا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ہم تو بہت اچھے ہیں، اگر تو ہمیں یہ بھی رزق نہیں دیتا تو ہم کیا کر لیتے، تو ہمیں یہ نعمتیں نہیں دیتا ہم کیا کر لیتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم پر رحمتیں نہیں نازل فرماتا تو ہم بے شک خساروں والوں میں سے ہو جاتے، ہمیں نعمتیں نہیں عطا فرماتا بے شک ہم نقصان والوں میں سے ہو جاتے، ہم بھوکے مر جاتے، ہم فاقہ تنگ دستی ہر چیز کا شکار ہو جاتے، بیماریوں کا شکار ہو جاتے، نہ صحت ہوتی نہ کچھ ہوتا۔ یہ تو نے اپنی رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں، یہ تو تیری رحمتیں برس رہی ہیں ہم پر، یہ جو ہم ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں میرے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے ناشکری نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں اے میرے اللہ میری اوقات سے بڑھ کر تو نے عطا کیا مجھے۔ یہ جب دل سے دعا آپ مانگتے ہو اس طرح سے، یقین مانیے آپ کی روح تازہ ہو جاتی ہے، آپ کے جذبات وہ باہر آتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دل دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کا جسم کا ایک ایک حصہ، دل، دماغ، آنکھیں، سب دعائیں مانگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کو جب ہی کہتے دل سے پکارو، دل سے اللہ سے مانگو، پھر اپنی زندگی کو پلٹتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ میں کیوں کہتا ہوں اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو پلٹتے ہوئے؟ وجہ ہے، اس کی ریزن ہے، جب آپ کی پکار خالص ہوگی، آپ اللہ کو پکارو گے، آپ پکارتے ہو اللہ کو،
اللہ سے مانگتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، تو یار کیوں دعا قبول نہیں ہوگی؟ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور تم جاگ کر سجدے میں گر جاؤ تو تمہیں فرشتے دیکھتے ہیں، اور تمہارا رب کہتا ہے فرشتوں یہ دیکھو، یہ وہ ہے بندہ جس نے میری رضا کے لیے اپنی نیندیں چھوڑ دی، اپنا نرم و ملائم بستر چھوڑ دیا، اور یہ وضو کر کے میری عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، سجدے میں رو رہا ہے، دعاؤں میں رو رہا ہے، مجھ سے استغفار کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، میں اسے کیوں نہیں عطا کروں گا؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ سحر کے وقت یعنی تہجد کا وقت جو ہوتا ہے اس میں استغفار کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، تہجد روح کا غسل ہے، گناہوں کو بہا دینے والا آنسو ہے، وہ سجدہ ہے جو تمہاری برباد زندگی کو نئی صبح میں بدل دیتا ہے۔ اب لوگوں کا سوال آتا ہے عبداللہ بھائی تہجد کیسے پڑھیں؟ تہجد کے لیے صرف ایک شرط ہے، میں آپ کو بتا دوں، دل خوش ہو جائے گا، دل میں رب کی سچی طلب ہونی چاہیے، بس اور کچھ نہیں۔ پھر دیکھو تمہارے بگڑے ہوئے کام، تمہارے پھنسے ہوئے کام، تمہارے راستوں میں جو رکاوٹیں سب کیسے دور ہوتی ہیں۔ کر کے دیکھو، دعائیں دینا شروع کر دو گے۔ صحیح طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سو جانا ہے، یعنی جب آپ نماز پڑھ کے عشاء کی اور کھانا وغیرہ کھا کر آپ سو جائیں، رات کے آخری پہر یعنی کہ رات کا آخری پہر جسے کہتے ہیں ہم 3 سوا 3 پاکستانی ٹائم سے بتا رہا ہوں، 3 سوا 3 ساڑھے 3 بجے کا، اس وقت آپ اٹھ جاتے ہیں، اور یا پھر آپ تھوڑی سی نیند لے کر بھی اٹھ سکتے ہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 سوا 3، لیکن وہ ٹائم وہ بہت الگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، تو آپ نے جب آپ تھوڑی سی نیند لے کر بھی اٹھ جائیں تو بہت بہترین طریقہ ہے، بغیر نیند کے بھی پڑھ سکتے ہیں تہجد، ایسا نہیں ہے، لیکن نیند لے کر اٹھنا یعنی کہ بات لاجک سمجھے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنی نیند چھوڑ دی، اپنی نیند کو چھوڑ کر آپ اٹھ گئے، اپنے بستر کو چھوڑ کر اٹھ گئے، تو یہ ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کم از کم 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ 2 پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، 8 پڑھے، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سو جانا ہے، اس کے بعد اٹھ جانا ہے آپ نے، اور پھر آپ نے تہجد ادا کرنی ہے، اور کیا ٹائم ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کے بعد استغفار کریں اللہ سے، دل سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا ہے، گڑ گڑانا ہے کہ اللہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا تو میں کہاں جاؤں گا، تو نہیں نوازے گا تو میں کہاں جاؤں گا، تو رحمتیں نہیں برسائے گا تو میں کہاں جاؤں گا، میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، لیکن تو نے ایک نظر رحمت کی ڈال دی، تو نے ایک بار رحمت برسا دی، میری پوری زندگی سکون میں گزر جائے گی۔ اے میرے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، جیسا تو چاہتا ہے ویسا بنا دے مجھے۔ پھر دیکھو اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے، ویسا آپ بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا، تو سوچو کیا ہوگا، زندگی آپ کے مطابق چلنے لگ جائے گی، آپ کے اشاروں کے مطابق، آپ جیسا چاہتے ہو ویسے چلنے لگ جائے گی، اور آخرت بھی آپ کی بن جائے گی۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے یار، دیکھو میں یہ باتیں نہ کروں دنیا کے حساب سے تو آپ لوگ میری ویڈیو نہیں دیکھیں گے، آپ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں باتیں کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں دین بھی دیکھنا ہے، ہمیں دین کی باتیں کرنی ہوتی ہے، اس لیے دنیا کی باتیں لازمی لانی ہوتی ہے، لیکن آخر میں یہ پھر کہوں گا دنیا مسافر خانہ، یعنی ٹریول کر رہے ہیں بس ہم، اور کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکے ہوئے ہیں بس، ہماری منزل کوئی اور ہے، ہمارا گھر کوئی اور ہے۔ دعا مانگ اللہ تعالیٰ سے تہجد کے بعد، رب ارحمنی رب اغفر لی، بہت ساری دعائیں، یا اللہ بس مجھے تھام لے، تو میری مدد فرما، مجھے پریشانیوں سے نکال دے، میرے اللہ مجھے آزمائشوں سے نکال دے۔ یہ وہ پکار ہوتی ہے جو رب کو بہت پسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب آپ اللہ کو پکارتے ہو، دل سے اللہ کو بلاتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، مانگتے ہو، پھر آپ کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے کام جو ہر جگہ نہیں بتاتے کہ بھائی میں تہجد پڑھ رہا ہوں، بھائی میں یہ کر رہا ہوں، کوئی پوچھ بھی رہا ہے
نظر انداز کر دو، یعنی گھما دو اس کو، کچھ اور بتا دو، کسی اور بات میں لگا دو، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے آگے نہ جھکو، نہ لوگوں سے امید رکھو، بس رات کے آخری پہر اپنے رب سے باتیں کرو، اسی کو دوست بنا لو زندگی اگر بدلنا چاہتے ہو، اور پھر دیکھو رب تمہیں کیسے تھامتا ہے، پھر آپ نماز کی طرف، دین کی طرف آ جاتے ہو اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تہجد دل سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت، نیک توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم تہجد پڑھیں اور ہماری زندگی میں موزے ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔